बेटा साडी कंध ते चढ़ आंदा कदी रात नूं इधर चढ़ आंदा बेटा इनू समझाओ कुछ ते जे नहीं ते तुसी रिश्ता ले लो ते आंदा नहीं रिश्ता नहीं लेना मेरा बेटा जो कहंदा ना पूरा करदा मैं बड़ियां मिन्नतां कीतियां ने पुत्तर उन्हां मेरी जान ले ली बेटी दी। जब आप कमरे में गई हैं उस कमरे में तो उस वक्त आपके सामने आंखों के सामने क्या मंजर था? भाई के साथ लटकी हुई थी। मेरी बच्ची दा इंसाफ चाहिदा मैनू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने लगा हूँ एक बहुत ही दुखिया किस्म का वाक़या है। इसमें एक सबक है उन बच्चियों के लिए जो रास्ते से भटक जाती हैं, बहक जाती हैं। जो नौजवान नस्ल है वो ये जो लड़के हैं उनको शादी का झांसा देकर फिसला देते हैं और अपने जाल के शिकंजे में फंसा लेते हैं और फिर उनको मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कभी उनसे जिनसी ज़्यादती करते हैं, कभी उनसे पैसे बटोरते हैं, कभी उनको गलत इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ शादी का झांसा देकर। इसी किस्म का ये एक वाक़या है जिसमें एक लड़की जो है जिससे वो प्यार करती है उसके सामने लाइव कॉल वीडियो कॉल करके खुदकशी कर लेती है। लेकिन उस लाइव कॉल वीडियो में वो लड़का कहता है कि आपने मरना है तो मर जाओ, मेरी जान छोड़ दो। और वाकई उसने फिर सामने लाइव कॉल पर अपनी जान दे दी। उसकी मुकम्मल तफसीलात, ये कहाँ का वाक़या है, कब का है, कैसे हुआ है, सारी तफसीलात इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो वाक़या है कसूर में एक इलाका है इलाहाबाद, वहाँ का ये वाक़या है। वहाँ पर एक फैमिली रहती है, उस फैमिली के सरबराह का नाम है मोहम्मद शफ़ी। मोहम्मद शफ़ी को अल्लाह ताला ने 6 बच्चे दिए जिनमें 5 बेटियां और 1 बेटा। बेटा जो था वो अकलौता था और सबसे बड़ा था, उसका नाम शफकत अली। और 1 बेटी जिसने ये जान दी उसका नाम मुजम्मल शहजादी। उसका निक नेम जो है वो बीरा, प्यार से उसको बीरा बीरा कहते थे। बीरा की उम्र 19 साल थी, ये 2nd ईयर की स्टूडेंट थी। अब इसका एक पड़ोस में लड़का रहता था जिसका नाम था आमर। अब ये आमर की बहनें और बीरा ये बड़ी आपस में दोस्त थीं। आमर की बहनें बीरा के घर आती थीं और बीरा आमर की बहनों के पास जाती थी। एक दिन आमर अपनी बहनों से बीरा के मुतल्लक पूछता है, ये जो बीरा लड़की है ये कैसी है? उसकी बहनें कहती हैं कि बीरा तो बहुत अच्छी लड़की है। खैर आस्ता आस्ता किसी तरीके से वो अपनी बहनों से बीरा का नंबर ले लेता है। उसके बाद वो बीरा को हाय का मैसेज करता है। बीरा पूछती है कि कौन? ये आगे से कहता है कि मैं आमर, आपका पड़ोसी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे प्यारी लगती हैं। बीरा जो है वो इसकी बातों पर तवज्जो नहीं देती और इसको इग्नोर कर देती है। उसके बाद ये आस्ता आस्ता उसको मैसेज करता रहता, उससे कोशिश करता बातें करने की, लेकिन बीरा तवज्जो ना देती थी। उसके बाद जब ये 9वीं क्लास में पढ़ती थी, अब ये 2nd ईयर की तालिबा है, ये उस वक़्त से 4 साल हो गए, इनके तल्लुकात फिर बन गए, शुरू हो जाते हैं। उसके बाद चूँकि ये पड़ोसी थे, इनकी छतें दरमियान में कोई ज़्यादा फासला नहीं था। वो अपनी छत से छलांग लगाता इनकी छत पर आ जाता। वहाँ एक कमरा बना हुआ था, वहाँ पर लंबी लंबी मुलाकातें होती। वहाँ जो भी मंजर होते उनकी ये वीडियो बना लेता। उसको शादी का झांसा देता कि आप आज भी मेरी बीवी हैं, कल भी आप मेरी बीवी बनेगी। इस तरह उसको ज़्यादती का निशाना बनाता रहा और उससे पैसे मांगता रहा। जब उसके पास पैसे ना होते वो घर वालों को किताब का बहाना लगाकर पैसे ले लेती और इसको देती, कभी फीस में से पैसे बचा कर देती। और एक दिन उसने अपनी बालियां भी जो थी वो दे दी। आखिरकार इस तरह वो उसको ब्लैकमेल करता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि नवंबर का महीना था 2025 में,
یہ چھلانگ لگا کر ان کی چھت کی طرف آ رہا تھا۔ آگے اس کا بھائی شفقت علی کھڑا تھا، اس کو دیکھ کر عامر فوری پیچھے بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد شفقت علی اپنی بہن بیرا کو بہت زیادہ مارتا ہے اور اس سے پھر ساری باتیں پوچھتا ہے۔ بیرا نے پھر ساری باتیں سچ سچ بتا دیں۔ اس طرح پھر رات کو سارے گھر والوں نے رات جو تھی بڑی مشکل سے گزاری اور صبح فیصلہ کیا کہ ہم رشتے کے بارے میں ان سے بات کرتے ہیں۔ اب بیرا کے والدین عامر کے والدین کے پاس جاتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے ہماری لڑکی کے ساتھ جو گل کھلا رہا ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہم نکاح کر دیں۔ لیکن عامر کے والدین جو ہیں وہ نکاح کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بچی نے پتہ نہیں کس کے ساتھ گل کھلایا ہوگا، آپ الزام ہم پر لگا رہے ہیں۔ وہ فرعونیت دکھا رہے ہیں اور ان کو صاف شادی سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ گھر آ جاتے ہیں۔ جب بیرا کو پتہ چلتا ہے، بیرا فون اٹھاتی ہے، عامر کو کرتی ہے، عامر کو کہتی ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ کے گھر والوں نے جواب دے دیا ہے شادی کا۔ خیر یہ جو عامر ہے پھر اس کو تسلیاں دیتا ہے، کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اپنے گھر والوں کو منوا لوں گا۔ خیر یہ سلسلہ 4 ماہ تک چلتا رہا۔ اس کے بعد 14 فروری کا جب دن آیا، 11:30 بجے کا ٹائم تھا، یہ فون کرتی ہے عامر کو، فون نہیں اٹھاتا۔ پھر یہ اپنی ویڈیو اور تصاویر بنا بنا کر عامر کو بھیجتی ہے اور کہتی ہے کہ عامر اگر آپ نے میرے سے شادی نہیں کرنی تو میں اپنی جان دے دوں گی اور خودکشی کر لوں گی۔ عامر جو ہے آگے سے کہتا ہے کہ مجھے ایسے ڈراؤ دھمکاؤ نہیں، میں نے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ خیر وہ دل برداشتہ ہو جاتی ہے اور ویڈیو کال کر کے کہتی ہے کہ یہ دیکھو لائیو مناظر میں آپ کے سامنے اپنی جان دینے لگی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ بے شک جان دے دو، جاؤ جاؤ مر جاؤ، میری طرف سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، دے دو جان دینی ہے تو۔ وہ لڑکی جو ہے وہ جذبات میں آ جاتی ہے اور اپنے گلے کا دوپٹہ جو ہے وہ اتارتی ہے اور چھت پر لگے پنکھے میں ڈال دیتی ہے اور دوسری سائڈ دوپٹے کی اپنے گلے میں ڈال لیتی ہے، خودکشی کر لیتی ہے۔ یہ لائیو مناظر ویڈیو کال میں چل رہے ہیں، وہ سارا کچھ دوسری طرف بیٹھ کر دیکھ رہا ہے۔ وہ اتنا سنگ دل آدمی ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ واقعی خودکشی کرنے لگی ہے، میں بھاگ کر جاؤں اور ان کا دروازہ کھڑکاؤں اور ان کو کہوں کہ یہ دیکھو اس کو روکو، یہ خودکشی کرنے لگی ہے۔ لیکن وہ مزے سے بیٹھ کر لائیو مناظر دیکھ رہا ہے۔ جب اس نے خودکشی کر لی، اس کی جان ختم ہو گئی، نکل گئی، تو اس کی بہن جب دیکھتی ہے کھڑکی سے وہ شور ڈال دیتی ہے۔ اس کا بھائی شفقت علی کھڑکی سے اندر داخل ہو کر کنڈی کھولتا ہے اور اس کو فوراً 112 کو کال کرتے ہیں، ہسپتال لے کر جایا جاتا ہے۔ جب ہسپتال پہنچتے ہیں، ہسپتال والے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہے۔ اس کے بعد یہ تھانے الہ آباد جاتے ہیں اور ایس ایچ او کو ملتے ہیں، اس کو ساری تفصیلات بتاتے ہیں۔ ایس ایچ او ان کی بات نہیں سنتا۔ یہ لگاتار 3 دن جاتے رہتے ہیں، ایس ایچ او بالکل ان کی بات پر توجہ نہیں دے رہا۔ آخرکار ایک دن عیسیٰ سکھیرا صاحب ڈی پی او جو قصور ہیں وہ کھلی کچہری لگائے بیٹھے تھے، یہ اس کچہری میں چلے جاتے ہیں۔ والدین وہاں جا کر فریاد کرتے ہیں اور عیسیٰ سکھیرا کو ساری بات بتاتے ہیں۔ پھر عیسیٰ سکھیرا صاحب جو ڈی پی او قصور، انہوں نے ایس ایچ او کو حکم دیا کہ ان کے خلاف ایک ایف آئی آر کاٹی جائے، اور وہ جو ایف آئی آر 302 کی کاٹنی چاہیے تھی وہ 322 اور 376 کی کاٹی گئی۔ دفعات بھی اتنی کمزور لگائی گئی کہ وہ ملزم جلدی چھوٹ جائے گا۔ یہ دفعات جو ہیں یہ عامر اور اس کے والد شمشاد پر لگائی گئیں۔ پولیس نے عامر کو گرفتار کر لیا اور اس کے والد شمشاد کو نہیں پکڑا کہ یہاں پر پولیس نے بھی ڈنڈی ماری اور کوئی پرچہ صحیح طریقے سے درج نہ کیا، وہ بھی ڈی پی او قصور کے کہنے پر 3 دن کے بعد درج کیا۔ یہ ایک دلخراش واقعہ تھا۔ اس واقعے کا مریم نواز صاحبہ کو نوٹس ضرور لینا چاہیے اور اس بندے کو عامر کو سی سی ڈی کے حوالے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لڑکیوں کو بلیک میل کرتا تھا اور ایک لڑکی جو اس کی محبت میں پاگل ہو گئی تھی
وہ اپنی جان دے بیٹھی، لیکن اس کو بالکل ترس نہ آیا، اتنا سنگ دل آدمی لائیو مناظر میں اس کی موت کے مزے لے رہا ہے۔ اس طرح جو لڑکیاں کرتی ہیں، جو لڑکوں کے جھانسے میں آ جاتی ہیں، یہ سب فراڈ، دھوکہ دہی کرتے ہیں اور شادی کا جھانسا دیتے ہیں۔ اس طرح لڑکیوں کو یہ میرا میسج ہے کہ کسی کے چکر میں نہ آیا کریں، یہ سب وقتی فائدے اٹھانے کے لیے، اپنی حسرتیں پوری کرنے کے لیے، لذتیں پوری کرنے کے لیے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ ان سے بچیں۔ خدا را آپ نے اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اور اگر آپ فیس بک پیج پر ہیں تو فیس بک پیج کو فالو ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔